طالب علم کی دعا کی برکت۔ ہندوستان میں ایک حکمراں محمود غزنوی علیہ الرحمہ گزرے ہیں۔ ان کے دل میں 3 باتیں کھٹکتی تھیں۔ پہلی بات یہ کھٹکتی تھی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، میرا باپ بادشاہ نہیں تھا، فوجی تھا، پھر بادشاہ بنا، کیا میری نسبت صحیح ہے یا نہیں؟ دوسری بات دل میں یہ کھٹکتی تھی، دین کے مختلف شعبے ہیں، ان شعبوں میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل کون سا شعبہ ہے؟ اس امت میں سب سے اعلیٰ اور افضل کون لوگ ہیں؟ تیسری بات دل میں یہ کھٹکتی تھی، بہت عرصے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ کی زیارت نہیں ہوئی، اس لیے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے گراؤنڈ میں چہل قدمی کر رہے تھے، باہر نکلے تو انہوں نے ایک طالب علم کو دیکھا، ایک روشنی میں بیٹھ کر کے وہ اپنی کتابوں کو مطالعہ کر رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، اے طالب علم، تم مسجد میں بیٹھ کر کے کیوں مطالعہ نہیں کرتے ہو؟ اس لیے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے مطالعہ کیا کرو۔ اس طالب علم نے کہا، اے بادشاہ وقت، مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ یہ ایک صاحب کا گھر ہے، اس گھر میں وہ اپنی روشنی جلاتا ہے اور اس روشنی کی کچھ شعاع باہر آتی ہے، اس میں بیٹھ کر کے میں مطالعہ کرتا ہوں۔ جب وہ چراغ بند کر دیتا ہے، میرا مطالعہ ختم ہو جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارے لیے مسجد میں روشنی کا انتظام کروا دوں گا۔ اس طالب علم نے کہا، اے اللہ، اس بادشاہ وقت کی تینوں مرادوں کو تو پوری فرما۔ بادشاہ وقت نے اس کے لیے، اس طالب علم کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا۔ اب بادشاہ وقت رات میں سویا، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اے سبکتگین کے بیٹے، تم نے میرے وارث کی عزت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کی اس طالب علم کی دعا کی برکت سے تینوں مرادیں پوری ہو گئی۔ پہلی مراد تو یہ تھی، میرے نسب کے بارے میں مجھے شک و شبہ تھا، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا سبکتگین کا بیٹا، تو اس سے یہ ثابت ہوا میرا نسب صحیح ہے۔
دوسری بات جو کھٹکتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، کافی عرصے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو گئی۔ تیسری بات دل میں یہ کھٹکتی تھی کہ روئے زمین پر دین کے مختلف شعبے ہیں، اور ان شعبوں میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل شعبہ کون ہے، ان کی بھی یہ مرادیں پوری ہو گئی۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اس روئے زمین پر علماء اور طلباء یہ امت میں سے سب سے اعلیٰ اور بہتر لوگ ہیں۔